بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی تحقیق کے چینل کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ زمین، چاند، تاروں اور شہاب ثاقب کے علاوہ ہزاروں ایسے اجرام فلکی بھی ہیں کہ جو دیو ہیکل دور بینی سے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے سائنسدانوں نے کئی برس کی محنت کی۔ ایسے ہی ایک اجرام فلکی کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول خلا میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لامحدود مادے تک کثیف ہو جاتے ہیں۔ یہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں سے روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ بلیک ہولز کچھ انتہائی بڑے ستاروں کی زندگی کے دھماکے خیز اختتام سے وجود میں آتے ہیں۔ کچھ بلیک ہولز ہمارے سورج سے اربوں گنا بڑے ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان و شوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جانے والے یہ بلیک ہولز کیسے بنے، مگر یہ واضح ہے کہ کہکشاؤں کو توانائی فراہم کرتے ہیں اور متحرک رکھتے ہیں اور ان کے ارتقاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلیک ہول کے اپنے اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آ سکتی، چنانچہ ایک سیاہ دھبے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ سکتا، لیکن اس کے گرد موجود روشن مادوں کے دائروں کو دیکھ کر سائنسدانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلیک ہول کہاں واقع ہے۔ کیا یہ بلیک ہول ہماری کہکشاں میں بھی موجود ہیں؟ ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں واقع بلیک ہول کی پہلی تصویر جاری کر دی گئی۔ یہ وہ دیو ہیکل بلیک ہول ہے جو ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں ہے، اور سائنسدانوں نے اس کی پہلی تصویر جاری کر دی ہے۔ سجسٹریس اے نامی یہ بلیک ہول ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا زیادہ حجم رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس کے بیچ میں موجود سیاہ حصہ بلیک ہول ہے اور اس کے آس پاس انتہائی گرم گیسوں سے منعکس والی روشنی ہے۔ یہ گیسز بے پناہ کشش ثقل کی وجہ سے گردش میں ہیں۔ یہ دائرہ ہمارے سورج کے گرد سیارہ عطارد مرکری کے مدار جتنا وسیع ہے، یعنی تقریباً 6 کروڑ کلومیٹر۔ خوش قسمتی سے یہ ہماری زمین سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے، چنانچہ ہمیں اس سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر ہماری آنکھیں ریڈار لہریں دیکھ سکتی تو یہ بلیک ہول قریب سے کچھ ایسا نظر۔ اس سے پہلے اس ٹیم نے 2019 میں ایک اور کہکشاں M87 کے مرکز میں واقع بلیک ہول کی تصویر جاری کی تھی۔ وہ بلیک ہول اس بلیک ہول سے 1000 گنا زیادہ بڑا اور ہمارے سورج سے 6.5 ارب گنا زیادہ حجم رکھتا تھا۔ زمین سے 26,000 نوری فاصلے پر واقع یہ بلیک ہول اپنی دوری کے باعث آسمان پر شاید کسی سوئی کے نوک سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس لیے ایسے ہدف کی تصویر کی کشی کے لیے سائنسدانوں کو عام ٹیلی اسکوپ سے کہیں زیادہ باریک زیرو روشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایونٹ ہورائزن ٹیلی اسکوپ نیٹ ورک نے اس لیے ویری لانگ بیس لائن انٹرفیرومیٹری VLBI نامی ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ اس میں کوئی ایک ٹیلی اسکوپ نہیں استعمال کی گئی، بلکہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلوں پر موجود 8 ریڈیو اینٹیناز کو آپس میں منسلک کیا گیا تاکہ زمین کی سائز جتنی بڑی ایک ٹیلی اسکوپ جیسی نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ چنانچہ ایونٹ ہورائزن ٹیلی اسکوپ کو اس سے اتنی زیرو روشن حاصل ہوئے کہ وہ مثال کے طور پر چاند کی سطح پر رکھی کوئی چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ سکے۔ اس کے باوجود اٹامک گھڑیوں اور جدید ترین الگورتھم کی مدد سے سپر کمپیوٹر نے لاتعداد گھنٹوں تک کئی پیٹا بائٹس، ایک پیٹا بائٹ میں 10 لاکھ گیگا بائٹ ہوتی ہیں، کے ڈیٹا میں سے ایک تصویر بنائیں۔ چونکہ بلیک ہول کے اپنے اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آ سکتی، ایک سیاہ دھبے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ سکتا، اس کے گرد موجود روشن مادوں کے دائرے ایگریشن ڈسک کو دیکھ کر سائنسدانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلیک ہول کہاں موجود ہے۔ اسی دائرے میں موجود بے حد گرم گیسز پلازما بلیک ہول کے گرد روشنی کی رفتار سے کہیں کم رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ سائنسدان نئی حاصل شدہ تصویر کا بلیک ہول سے متعلق ہمارے فزکس کے موجود معلومات موازنہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک انہوں نے پایا ہے کہ یہ مکمل طور پر البرٹ آئنسٹائن کے نظریہ عمومی اضافیت تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے فارمولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہماری کہکشاں کے عین مرکز میں ایک انتہائی بڑا بلیک ہول موجود ہے،
کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ مرکز میں موجود ستاروں کو 24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار فراہم کرنے والی کشش ثقل کا مبنی کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ خدا حافظ۔